ہمارے گھروں کے اندر کوٹھیاں نظر آ رہی ہیں، امت محمد مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سمجھایا، اے بڑا سمجھ جا، بڑا خام خیال کے اندر آیا ہے، بڑا غلط خیال کے اندر آیا ہے، سمجھ جا، واپس چلا جا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اس کے اندر بڑا غرور تکبر تھا، گھمنڈ تھا، میں تیرے کعبے کو ڈھاؤں گا۔ جب اس نے ہاتھیوں کو مارنا شروع کر دیا، ہاتھی چلنے کا نام نہیں لیتی، کعبے کے سامنے جھک گئی ہے۔ محمود نامی بڑا ہاتھی تھا، وہ تو کعبے کے سامنے جھک گیا، جتنا بھی مارا سختی کی لیکن وہ اٹھا نہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ رب العالمین کی ذات نے ابابیلوں کو، بڑی کی خوش قسمت بندہ ہے جس کا نام قرآن میں بھی ہے اور حدیث مصطفیٰ کے اندر بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب کیا ان کو نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس ساری صورت پڑھو نا، بڑا مزہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کو حکم فرمایا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں چونچ کے اندر، منہ کے اندر، پنجوں کے اندر لے کر آئی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا ابابیل نے ہاتھیوں کو برسانا شروع کر دیا۔ اللہ کا حکم ہے لیکن ابابیل نے ذرا برابر بھی غلطی نہیں کی ہے۔ جب ابابیل غلطی نہیں کرتے، نبیوں کا سردار کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کا ایمان عقیدہ ہے نا جی، نبیوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، نبیوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نبی معصوم ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے، زبان کو لگام دیا کرو، یہ معصیت ہے، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اگر آدم علیہ السلام نے دانا کھایا ہے نا، ان کی غلطی کی پیداوار ہم بیٹھے ہیں، اس بات کو بھی سمجھو صابر صاحب، ان کی غلطی کی پیداوار ہم انسان بیٹھے ہیں، اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ان کے نام، ان کی نصیب کے اندر دانا نہ لکھتا، وہ نہ کھاتے، نہ دنیا میں آتے، نہ ہم پیدا ہوتے۔ یہ خدا کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو چاہے اس کو کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو بھیجا، ان کے اوپر پتھراؤ کیا، پتھر ایسے اوپر سے پتھر جاتا تھا نیچے سے نکل جاتا تھا، بسم کر کے رکھ دیا، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ویسے بسم کر کے رکھ دیا، نیست و نابود ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کوئی برباد ہو گئے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پوری کائنات میں جگمگا رہا ہے۔ آج دیکھ لو، اگر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے، ان کے اندر بھی میرا نور تھا، میرا نور مصطفیٰ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے، میرے نور کی وجہ سے آگ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری جب گئی تھی، میرے نور کی برکت سے چھری کند ہو گئی تھی، چھری نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یوسف علیہ السلام جب کنویں کے اندر بھائیوں نے دھکا دیا تھا، آپ جب اندھیرے کنویں میں گئے، میرے نور کی برکت سے ان کے کنویں کے اندر بھی روشنی ہو گئی تھی۔ حضرات عزیز محتشم، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے نور کے تذکرے بھی فرمائے۔ اب سنو، غور کرنا، آپ نے واضح ارشاد فرمایا میری طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ واہ کا معنی الگ الگ جدا جدا ہو جاتا ہے، نور الگ ہے، روشن کتاب الگ ہے۔ جب حضور علیہ السلام، کل میں نے بیان کیا تھا میں سمجھانے کے لیے نور کی، آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی۔ جب طائف کی وادی میں گئے، لوگوں نے پتھراؤ کیا، آپ پر تشدد کیا، آپ پر ظلم کیا، حضور علیہ السلام کے جسم سے خون نکلا، اس وقت بشریت نور پر غالب تھی۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس وقت بشریت نور پر غالب تھی۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نور پیدا فرمایا، اگر ڈائریکٹ نور بھیج دیتا، نہ کسی کی ہمت آنکھ تھی آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، نہ کوئی کلمہ پڑھتا، بشری لبادہ پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کا نور 70,000 غیرت کی وجہ سے پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی گھر والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، اے مومنہ کی ماں، اگر وہی نور اللہ رب العالمین میرے نور کو 70,000 غیرت کے پردوں میں نہ چھپاتا تو میں جب مجھے دیکھتی ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی۔
کریم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے نور بھی پیدا فرمایا ہے، بشر بھی پیدا فرمایا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے نور ہے بشر نہیں، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے بشر ہے نور نہیں، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، جب طائف کی وادی میں لوگوں نے آپ کو پتھراؤ کیا، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا، آپ کے کپڑے لہولہان ہو گئے، اس وقت بشریت نورانیت پر غالب تھی۔ اس لیے جب میرے کریم آقا علیہ السلام، جب جبرائیل علیہ السلام سول سرجن بن کر آیا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا دل کا آپریشن کیا، سینہ سے لے کر ناف تک آپ کا آپریشن کیا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا تھا۔ اس وقت نورانیت بشریت پر غالب تھی، اس وقت نورانیت بشریت پر غالب تھی۔ آپ کا دل مبارک باہر نکالا گیا، بہت ساری آکسیجن کی ضرورت ہے، جن کا بائی پاس ہوتا ہے یا دل کا آپریشن ہوتا ہے، بہت سارے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے، ان کو پتا ہے، جب دل باہر نکالا، میرے کریم آقا علیہ السلام نہ بلڈ کی ضرورت تھی نہ آکسیجن کی ضرورت تھی، آپ کے دل کا بھی آپریشن کیا گیا، اور دل میں سے ایک خون کا لوتڑا تھا، جبرائیل نے نکال کر پھینکا، یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جو شیطان جس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو وہاں شیطان سے بھی بری پیدا فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو وہاں دل دوبارہ رکھا گیا، آخری مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اندر رکھنے کے بعد سی دیا گیا۔ کبھی کبھی میرا کریم آقا علیہ السلام اپنے مرید خاص صدیق اکبر کو کپڑا ہٹا کر دکھاتے تھے، اے میرا مرید خاص، اے یار مزار دیکھ، کبھی کبھی 4 مرتبہ زندگی کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے میرا آپریشن کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا، اس وجہ سے اس وقت نورانیت بشریت پر غالب آ چکی۔ سمجھو اس بات کو بھی، میرے کریم آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کافی دیر گزر گئی، یعنی آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا، والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کرتا ہے۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیری رات ہے، برسات بھی ہو رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرماؤ، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام یہ لاٹھی لے لے، کھجور کی شاخ آپ نے عنایت فرمائی، کھجور کی شاخ آپ نے دیے، اے قتادہ بن نعمان یہ لے، یہ کھجور کی شاخ، یہ 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اس کی برکت سے گھر پہنچ جائے گا۔ آپ کی نورانیت کا کمال ہے۔ آپ علیہ السلام کی گھر والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر کے اندر کپڑا سوئی رہی تھی، سحری کا وقت ہے، سورج نہیں ہے، رات اندھیری ہے، سحری کے وقت اپنے ہاتھ سے کپڑا مبارک سی رہی ہیں، سوئی گر گئی ہے، روشنی ختم ہو گئی ہے، رضیہ بھی ختم بجھ گیا۔ اتنے میں کملی والے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو جاتی ہے، آپ نے مسکرایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام آئے، جب آپ نے مسکرایا، آپ کے نورانی دانتوں مبارک سے اتنا نور نکلا، میرا سارا گھر معطر کے ساتھ ساتھ روشن ہو گیا۔ پھر کیوں نہ کہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، اور آخری میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، کنوں گواں تیرے جیاں کوئی نہیں۔ میرا سونا نبی لجپال نبی آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، جب میں معراج پہ گیا، عروج پر گیا، ہر آسمانوں کی میں سیر کرتا ہوا گیا، ہر آسمان پر فرشتے مجھے لبیک کہتے تھے، استقبال کرتے تھے، اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمرد اور یاقوت کے ستون ہم نے جب آپ پیدا ہوئے، زمرد اور یاقوت کے ستون ہم نے کھڑے کیے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر آسمانوں پہ ہم نے ستون کھڑا کر دیا ہے۔ اے مقدرہ والو،
کلمہ پڑھنے والوں بڑے اعلیٰ مقدر والے ہو، اعلیٰ حضرت یہاں نقشہ کہا جائے وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، حتیٰ کہ ساتواں آسمان پر گئے، اللہ کے مقرب فرشتے آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کے وقت ہم نے یہ یاقوت والے ستونوں کو کھڑا کیا، اللہ کے حکم سے میرے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، او میرے